بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلکار باب ذوق کی ایک تاریخی روداد، اتوار 21 ستمبر 1952۔ آج 4:05 پر ہلکار باب ذوق پہنچا۔ آج کا اجلاس حفیظ ہوشیار پوری صاحب کی زیر صدارت تھا۔ سجاد باقر رضوی صاحب نے 7 ستمبر کے اجلاس کی کارروائی پڑھ کر سنائی۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ اس روز 7 ستمبر ایک تو وہ دیر سے آئے تھے، دوسرا رجسٹر لانا بھول گئے تھے۔ وہ کارروائی پڑھ چکے تو 14 ستمبر کی کارروائی شہرت بخاری صاحب نے پڑھی۔ اس پر ساد ہو چکا تو ڈاکٹر وحید قریشی صاحب نے، جو ماشاءاللہ کافی لہیم شہیم ہے، اب میرے انتہائی قابل احترام اور مشفق دوست، اپنا مقالہ اردو تنقید غدر سے پہلے تنقید کے لیے پیش کیا۔ اس میں یہ ثابت کیا گیا کہ 1857 سے بیشتر بھی تنقید کا وجود تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے قول کے اثبات میں میر تقی میر کے تذکرہ، نکات الشعراء، شفتہ، گلشن بےخار اور بعض دوسرے تذکروں کے حوالے دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ ان میں مختصر تنقید تھی، تاہم اس تنقید میں بہت کچھ مل جاتا تھا۔ بحث کا آغاز ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب نے کیا۔ انہوں نے مقالے کی کافی تعریف کی، لیکن چند ایک خامیوں کی طرف اشارہ بھی کیا۔ حفیظ صاحب نے خاصی بحث کی۔ ان کے مطابق موجودہ تنقید ایک وسیع تنقید ہے۔ اس کے مقابلے میں مذکورہ تنقید کچھ مختصر تھی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ بعد میں اسی تنقید کو بنیاد بنا کر موجودہ تنقید کو وسعت بخشی گئی۔ اس مقالے پر خاصی لمبی چوڑی بحث ہوئی، جو اس کم مایہ ذہن میں محفوظ نہ رہ سکی۔ آج کی محفل زبردست عملی محفل تھی۔ اس کی ایک تفصیلی روداد لکھی جانی چاہیے تھی۔ خاص طور پر جناب حفیظ ہوشیار پوری اور ڈاکٹر عبادت بریلوی صاحب کے فرمودات لائق اندراج تھے، لیکن افسوس کہ اپنی کم علمی اس میں مانع ہوئی۔ بعد ازاں ناصر کاظمی صاحب مرحوم نے غزل برائے بحث پیش کی۔ تیری زلفوں کے بکھرنے کا سبب ہے کوئی، آنکھ کہتی ہے تیرے دل میں طلب ہے کوئی۔ ہوش اڑانے لگیں پھر چاند کی ٹھنڈی کرنیں، تیری بستی میں ہوں یا خواب طرب ہے کوئی۔ گیت بنتی ہے تیرے شہر کی بھرپور ہوا، اجنبی میں ہی نہیں تو بھی عجب ہے کوئی۔ کیے جاتی ہے کسی دھیان کی موجے ناصر، دور تک سلسلہ تاکہ طرب ہے کوئی۔ ظہیر کاشمیری صاحب نے پہلے شعر کے دوسرے مصرعے پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ آنکھ دیکھنے والے کی ہے یا محبوب کی۔ حفیظ صاحب بولے، اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ معشوق یا معشوقہ کی آنکھ ہے۔ اس پر ایک ہلکا سا کہکھا بلند ہوا۔ بحث کا زیادہ زور اسی آنکھ پر تھا۔ جب یہ بحث طویل ہو گئی تو ڈاکٹر وحید قریشی نے کہا کہ اس سے تو پھر ظاہر ہوتا ہے کہ اس شخص کی ایک ہی آنکھ ہوگی۔ اس پر پھر ایک زوردار کہکھا بلند ہوا۔ حفیظ صاحب نے ڈاکٹر عبادت صاحب سے کہا، آپ بھی کچھ فرمائیں، تو وہ ہنس کر بولے، وحید صاحب نے بہت عمدہ بات کہی ہے۔ اس کے بعد ظہیر صاحب نے چوتھے شعر کے ٹکڑے عجب ہے پر اظہار تعجب کرتے ہوئے کہا، یہ جہاں کھٹکتا ہے۔ اس کے جواب میں ناصر کاظمی نے میر انیس کی سند پیش کی۔ غرض اس طرح مقطع پر بھی بحث ہوئی۔ یاد آیا غزل پڑھی جا چکی تو حفیظ صاحب نے ڈاکٹر عبادت بریلوی کو اس پر بحث کرنے کے لیے کہا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، اس غزل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاعر ایک نئے موڑ پر گامزن ہے۔ اس پر ہلکا سا کہکھا بلند ہوا۔ ناصر صاحب کہنے لگے، یہ غزل نئی نہیں بلکہ بہت عرصہ پہلے کی لکھی ہوئی ہے۔ غزل کے بعد صلاح الدین اکبر صاحب، یا غالباً وہی صلاح الدین اکبر ہیں جو مصری شاہ میں اپنا کلینک چلایا کرتے تھے، کو افسانہ پڑھنا تھا، لیکن افسانے سے کچھ زیادہ دلچسپی نہ ہونے کے سبب میں حلقہ ارباب علم میں چلا آیا۔ یہاں شوکت تھانوی مرحوم کو صدارت کرنا تھی، لیکن وہ نہیں آئے تھے، اس لیے آقا بیدار بخت مرحوم یہ فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اسی طرح حلقہ ارباب ذوق کی صدارت کے فرائض مولانا صلاح الدین احمد مرحوم کو انجام دینا تھے۔
وہ نہ آئے تو حفیظ ہوشیار پوری، ظہیر کاشمیری، ڈاکٹر وحید قریشی، ڈاکٹر عبادت بریلوی، سلیم واحد سلیم، مرحوم شاد امر تسری، انجم رومانی، اے حمید، رحمان مصنف، شہرت بخاری تھے۔ ماخوذ مقالات حلقہ ارباب ذوق، مرتبہ ڈاکٹر سہیل احمد۔ شکریہ۔